السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے سین بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیسے حکومت کے کارڈ جو ہیں وہ تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ تقریباً ختم ہی ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن کے کون سے کارڈز باقی ہیں اور کون سے کارڈز وہ کب کھیلے گی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے حکومت جو ہے وہ کس کس کی حمایت سے محروم ہو گئی ہے، اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات کریں گے کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو جو ان کا کنٹینر تھا وہ بلٹ پروف نہیں تھا۔ وہ بلٹ پروف کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا؟ اور جو مریم نواز شریف ہیں ان کو جو گرفتاری کی دھمکیاں دی گئی حکومت پنجاب کی طرف سے، اس کے بعد اب ان کے جان کے خطرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو ماحول ہے وہ اتنا پراسرار کیوں ہے اور وزیر اعظم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ ناظرین، اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ اب آہستہ آہستہ شدت پکڑتی جا رہی ہے۔ جو اس کا پہلا مرحلہ تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ جو انہوں نے ایک جلسوں کی سیریز کی تھی وہ جلسے گجرانوالہ سے شروع ہوئے، اس کے بعد کراچی ہوا، کوئٹہ ہوا، پشاور ہوا، ملتان ہوا، اس کے بعد اب آخری جلسہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے مینار پاکستان لاہور پر 13 دسمبر کو۔ کل جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی تھا۔ اس اجلاس کے دوران بہت ساری چیزیں نوٹیبل تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپوزیشن نے اس اجلاس کے بعد یہ اناؤنس کر دیا کہ جی ہم استعفے دینے جا رہے ہیں، اور استعفے انہوں نے جمع کرنے شروع کر دیا، اور یہ ہدایت کی ہے تمام پارٹیز کو کہ وہ اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے اس مہینے کے آخر تک وہ اپنے اپنے استعفے کلیکٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ وہ استعفے تمام جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن ان کو مناسب وقت پر استعمال کرے گی۔ 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے جو حکومت کی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، جس طرح کہ انہوں نے تمام جلسوں سے پہلے کی کہ جی کسی کو ٹینٹ سروس نہیں دینے دیں گے، کرسیاں نہیں دینے دیں گے، کسی کو پینافلیکس نہیں بنانے دیں گے، ٹرانسپورٹ نہیں دینے دیں گے، پانی نہیں دینے دیں گے، کھانا نہیں دینے دیں گے۔ البتہ انہوں نے جو مینار پاکستان کی جلسہ گاہ ہے اس پہ ضرور پانی چھوڑ دیا، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں کہا کہ انہوں نے مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو ڈیم بنا دیا ہے۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ جلسہ کرنے پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں جو اپوزیشن کی ریلیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ خود مریم نواز شریف گلی گلی جا کر ریلیز کر رہی ہیں اور اس جلسے کی تیاری کے لیے اپنے جو کارکن ہیں ان کو متحرک کرتی جا رہی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے تمام کارڈ جو ہے وہ ختم کرتی جا رہی ہے۔ جو سب سے مین کارڈ ہوتا ہے حکومتوں کا وہ ہوتا ہے گرفتاریوں کا، مقدمات کا۔ وہ حکومت جو ہے وہ کھیل چکی۔ بہت سارے مقدمات درج ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں، بہت سارے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ شاید آنے والے دنوں میں بھی ہو جائیں گے۔ دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی ہیں، اسی حساب سے پھر ضمانتیں بھی ہوتی جا رہی ہیں سب کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کارڈ ہوتا ہے وہ میڈیا سینسرشپ کا ہوتا ہے۔ وہ کارڈ حکومت مسلسل کھیل رہی ہے کہ وہ فلاں کی تقریر نہیں چلے گی، فلاں کی تقریر نہیں چلے گی، فلاں کے وقت سیٹی بجے گی، فلاں کے وقت بیپ بجے گی۔ تو وہ کارڈ بھی حکومت کھیل لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اپوزیشن جو ہے وہ جب استعفوں والے معاملے پر آئی ہے تو اس پہ بھی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو ان کے اپوزیشن کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو کسی طریقے سے قائل کیا جائے کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کی باتوں میں نہ آئیں۔ لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہے کہ مختلف جگہوں پہ پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں، اے این پی میں، اور جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی قیادت کو اپنے استعفے بھجوانے شروع کر دیے ہیں۔ اگر چند ایک استعفے نہیں بھی آتے تو اس سے کوئی شاید اس کی اخلاقی ویلیو پر اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ استعفے دھڑا دھڑا آ رہے ہیں حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی سربراہان کے پاس۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس سارے معاملے میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہے۔ اصلی سب سے پہلی جو حمایت حکومت کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوامی حمایت۔ تو جو مہنگائی اور بے روزگاری کی بدترین صورتحال ہے اس سلسلے میں اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت کو اب بھی عوامی حمایت حاصل ہے تو وہ پھر جسے کہتے ہیں کہ وہ خیالوں کی دنیا میں ہی رہتا ہے۔ اصل میں معاملات جو ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل مختلف ہے۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ سیاسی حمایت ہوتی ہے۔ سیاسی حمایت کا جہاں تک تعلق ہے کہ حکومت کے جو سیاسی اتحادی ہیں وہ سارے کے سارے اب حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ مینگل صاحب تو ان سے باقاعدہ طور پر الگ ہو چکے ہیں۔ کاف لیگ جو ہے وہ بھی مختلف مواقع پر ان کو آنکھیں دکھاتی ہے، اور خود وزیر اعظم جو ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں اس کے باوجود ان کو چل کر ان کے دروازے پہ جانا پڑا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو حکومت کے سیاسی اتحادی ہیں انہوں نے جو بے رخی کا رویہ اختیار کیا وہ مسلسل موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ادارہ جاتی حمایت ہے
اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مریم صاحبہ یا کہیں کوئی چھوٹا سا ایک جلسہ جلوس کر لیتی تھیں، یا کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت کو جلسہ جلوس کرتی تھی تو ادھر سے نیب کے نوٹسز آنے شروع ہو جاتے تھے اور پیشیاں شروع ہو جاتی تھیں. تو اب پرسرار طور پہ نیب والی سائڈ سے بھی خاموشی ہے، بلکہ خود حکومت کے جو مشیر خزانہ حفیظ شیخ سنا ہے ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. کچھ کیسز جو حکومت کے حوالے سے ہیں وہ بھی نیب میں کھل گئے ہیں، تو وہ حمایت بھی اب ان کو حاصل نہیں نظر آ رہی. اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے بین الاقوامی حمایت، تو بین الاقوامی طور پر بھی حکومت جو ہے وہ کسی خاص جگہ کی بھی حمایت سے محروم ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود گاڑیاں بھی چلائیں دوسرے ممالک کے حکمرانوں کی. اب ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، چین ہو گیا، حتیٰ کہ افغانستان ہو گیا. مطلب ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ اس وقت کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو. تو حکومت کا جو فارن والا جو محاذ ہے وہاں سے بھی حکومت مکمل طور پہ فارغ دکھائی جاتی ہے. پھر ایک جو بڑی ہوتی ہے وہ حمایت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کارکردگی کی حمایت. تو حکومت کی کارکردگی بھی تقریباً ہر ہی معاملے میں صفر جاری ہے. معیشت کا معاملہ ہو اور انتظامیہ کا معاملہ ہو، انتظامی گرفت کا معاملہ ہو، گڈ گورننس کا معاملہ ہو، اور کسی بھی قسم کی پالیسی بنانے کا معاملہ ہو، ابھی تک حکومت کسی بھی شعبے میں کوئی بھی پالیسی نہیں دے سکی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو مریم صاحبہ کی گرفتاری کی دھمکیاں پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے دیں، لیکن اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اگرچہ کہ وہ یقیناً مسلم لیگ نون اور اس کے قیادت اس کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار تھی. جو شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ جی بھارت کوئی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کارروائی کر سکتا ہے کہ جس میں کسی کی جان چلی جائے، اور کچھ مریم کو تھریٹس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ، وہ شریف فیملی کے بچوں کا نام لے کر اور طالبان کا نام لے کر کچھ ایسی گفتگو کر چکے ہیں جو دھمکیوں کے زمرے میں آتی ہے. اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی مریم صاحبہ کی گاڑی کے اوپر وہ جو ایک لکیر لگی تھی جب وہ نیب میں پیش ہوئی تھی، تو وہ لکیر کا ہونا ایک بلٹ پروف شیشے پر معمولی بات نہیں، اور ایسی تھیوریز ہیں کہ وہ شاید پتھر نہیں تھا. لیکن ہم اس معاملے میں نہیں جاتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مریم صاحبہ کو خود بھی اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے. وہ جس طرح دلیری کا مظاہرہ کرتی ہیں، پبلک کے بیچ میں نکل جاتی ہیں بغیر کسی حفاظتی شیلڈ کے، وہ لوگوں کے درمیان جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ملتان کا جلسہ تھا، چاہے وہ اب ریلیز جو نکال رہی ہیں لاہور میں وہ ہیں، ان کو خود بھی اس معاملے میں ضرور محتاط رہنا چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. 2014 میں جب دھرنا جاری تھا ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، تو اس وقت ایجنسیوں نے، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کو، کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو کنٹینر ہے وہ تو بلٹ پروف ہے، لیکن جو کنٹینر عمران خان صاحب استعمال کریں وہ بلٹ پروف نہیں ہے. تو کسی بھی وقت کوئی شر پسند ہے کوئی ایسا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ملک میں کوئی نارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس وقت کی وزارت داخلہ نے سرکاری خرچے پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کو بلٹ پروف بنایا تھا، جس میں یقیناً کروڑوں روپے خرچ آئے تھے. اور اگر ہم سیاسی اعتبار سے بات دیکھا جائے تو یہ کوئی ان کی ذمہ داری نہیں تھی حکومت کی. یہ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ان کو اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا چاہیے تھا. لیکن حکومت نے، جو کہ ایک حکومت ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، اس کا انہوں نے ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنے بدترین سیاسی مخالف کو بھی، جو ریڈ زون کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تمام تر قانون کو توڑ کر، تمام تر قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے کر، جو کہ اس وقت سول نافرمانی کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا اور اکسا رہا تھا لوگوں کو، اس کو بھی اس وقت کی حکومت نے جان کا تحفظ فراہم کیا اور سرکاری خزانے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ان کے کنٹینر کو بلٹ پروف بنایا گیا. اور میں نے اس وقت بطور رپورٹر یہ خبر بریک کی تھی. تو اب بھی چاہے وہ مریم نواز شریف ہوں، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں. فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشنز ہیں ان کے دوران بھی ان پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور اسی طرح اپوزیشن آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، اور کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کو اگر کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو یہ ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی بھی جو ذمہ دار حکومت ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کرے، نہ کہ وزیر داخلہ کی طرح دھمکی آمیز لہجوں میں بات کرے اور یہ بتایا کہ پوزیشن جناب بڑی ونریبل ہو جائے گی. تو صرف اطلاع دینا یا دھمکانا کام نہیں ہوتا، تحفظ دینا بھی حکومت کا ہی کام ہوتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے. اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی علامتیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شاید حوصلہ ہار چکی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے تو انٹرویوز تو دینے کا سلسلہ شروع کیا ہی تھا،
لیکن انہوں نے جو آخری انٹرویو دیا وہ جناب حمزہ علی عباسی کو دیا، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب نے خود فرمائش کی تھی کہ وہ جو انٹرویو ان سے حمزہ علی عباسی لیں، اور پھر وہی حمزہ عباسی نے کیا جو کہ ایک فکسڈ میچ میں ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے سوالات کیے وہ سوالات کم تھے، اور وہ تعریف اور جسے کہتے ہیں خوش آمدانہ قسم کے سوالات انہوں نے بھرپور قسم کے کیے۔ یہ ایک دیکھا جائے تو ایک اعتراف شکست ہے کہ اب عمران خان صاحب جو بڑی ظاہر ہے کہ آزادیوں کے حامی ہیں، وہ کسی مخالف فکر کے اینکر کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ جو مخالف فکر کے اینکر نہ بھی ہو لیکن پراپر اینکر ہو، پراپر جرنلسٹ ہو، اس کو بھی فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کو ایک اداکار کو بٹھا کر اپنا انٹرویو انہوں نے خود ارینج کروایا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنے کمزور ہے۔ دوسرا ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس کی فضا بڑی پراسرار ہے۔ وہ جیسے کہ کل وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ صحافیوں کے 2 گروپس کو بلا کے، ایک ایڈیٹرز اور ڈائریکٹر نیوز جو چینلز ہیں ان کو بلایا، پھر دوسرے کالم نگاروں وغیرہ کو بلایا ہوا تھا، تو ان سے جو انہوں نے گفتگو کی وہاں پہ جو ہمارے بہت سارے کولیگز ہیں جو بہت ہمارے دوست ہیں، ان سب نے کہا کہ وزیر اعظم کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، ان کی باڈی لینگویج بھی بہت ویک تھی، اور وہ جیسے بندہ ایک ہارا ہوا شخص ہوتا ہے، ایک گرا ہوا شخص ہوتا ہے، یعنی کہ گرے سے مراد کہ وہ جیسے کہتے ہیں حوصلہ گرا ہوا تھا جو ان کا، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ اور جب انہوں نے اس حوالے سے وہاں کے لوگوں سے بات کی، وہ جو آج کل پرائم منسٹر صاحب کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، جو بہت انٹلیکچوئل ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ان سے یہ پوچھا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کے الفاظ بڑے ویک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کام بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ورک لوڈ ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کام کا تو نہیں پتہ وزیر اعظم صاحب کون سا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے اتنے فارغ ہیں کہ وہ ڈرامے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور قوم کو مشورہ بھی دیتے رہتے ہیں کہ آج کل آپ فلانا ڈرامہ دیکھا کریں، وہ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہر موقع پر قوم کو یہ مشورہ دیتے رہے ہیں کہ جناب گھبرانا نہیں ہے، تو کل وہ واضح طور پر بڑے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جتنا اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو مقتدر حلقے ہیں، جو اس میں اپوزیشن ہے، ان سب کا جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں، اور جو بھی سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب موجودہ صورتحال کو سوائے دیکھنے کے اور کوئی کردار ادا کر بھی نہیں سکتے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔